زمین کے تختے کو تمہارے پیروں کے نیچے سے نکال دیا جائے گا باہر۔ آج صبح میں اس بات پہ ذہن میں اپنے آپ سے گفتگو کر رہا تھا کہ وقت جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، لیکن ظالم حکمران اس کو سمجھتے نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انما یؤخرہم، اور ہم ان کو مہلت دیتے ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ ظلم کرتا ہے نا تو اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی جاتی ہے۔ انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، دنیا بھر میں جتنے حکمران ہیں وہ جب طاقت کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو وہ یہ بات بھول ہی جاتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ کرسی نیچے سے نکل جائے گی۔ ظالم یہ سمجھتا ہے کہ شاید ظلم کی وجہ سے حکومت قائم ہے، زور کی وجہ سے حکومت قائم ہے، جبر کی وجہ سے حکومت قائم ہے، لیکن در حقیقت جن لوگوں کی حکومت قائم ہوتی ہے وہ ظلم کی وجہ سے نہیں ہوتی، عدل کی وجہ سے ہوتی ہے، انصاف کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وقت کا حکمران جب غلط فیصلے کرتا ہے نا، اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اب نمرود نے کہا نعوذ باللہ کہ میں خدا ہوں، ہزاروں لوگ قتل کروائے، کہنے لگا میں خدا ہوں، میری مرضی ہے نا جسے زندہ رکھوں، میری مرضی ہے جسے مرضی مار دوں، میں چاہوں گا تو زندگی دوں گا، میں چاہوں گا تو اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو اس کی عبرتناک موت ایسی آئی، اللہ نے حکم دیا ایک مچھر کو کہ اس کے ناک میں گھس جا، نکر ایک مچھر جو ہے وہ ناک میں گیا اور دماغ میں داخل ہو گیا۔ وہ بندہ وقت کا حکمران جو کہتا تھا کہ میں اپنی مرضی سے لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہوں، ایک مچھر کی وجہ سے پاگل ہو کے ہلاک ہو گیا۔ فرعون نے ایک دو نہیں، سب سے چھوٹی جو دلیل ہے احادیث کی کتابوں میں وہ 18,000 بچوں کی ہے، اور اگر دیگر محدثین کو مانے 70,000 بچوں کا قتل کروایا کہ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ہو، اور اللہ نے پھر اس کے گھر میں ہی اپنے نبی کی پرورش کروا کے دکھائی کہ دیکھو جس کو اللہ رکھنا چاہے اس کو کوئی اور نہیں اٹھا سکتا۔ آج صبح اچانک ایک خبر پہ نظر پڑی تو یہی قرآن پاک کی جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، جب بندہ ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتے ہیں۔ تو اچانک ایک اخبار کی خبر سامنے آئی، اس میں لکھا تھا کہ ایک ڈائریکٹر جنرل آف پولیس جو ابھی سابقہ بنا ہے ابھی آج وہ مفرور ہے اور اسی کی پولیس اسے تلاش نہیں ہے۔ ابھی چند سال پہلے جو بندہ اس کرسی پر بیٹھا ہے جو جس کو مرضی چاہے اندر کرے، جس کو مرضی چاہے اٹھا کے باہر کر دے، اور آج اسی کے محکمے کے افراد اسے تلاش رہے ہیں کہ تمہیں اب اندر کرنا ہے کیونکہ عدالت کا حکم آ گیا۔ دوسروں کو ضمانت دینے والا اپنی ضمانت کی عرضی لگا رہا ہے۔ اللہ نے کہا نا کہ جب ہم وقت پلٹ دیتے ہیں تو بڑے بڑے حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کرسی نکل گئی سے گئی نیچے سے۔ تبھی تو اللہ جی کہتے ہیں بار بار کہ بندے ہمیں عاجزی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو سمجھایا ہے قرآن پاک میں، اور اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے بار بار سمجھایا ہے کہ میرے بندے مجھے عاجزی پسند ہے۔ تو پاورفل ہونے کے بعد، طاقت میں ہونے کے بعد، جوانی کی طاقت میں ہونے کے بعد، دولت کی طاقت میں ہونے کے بعد، گھر کا سربراہ بننے کے بعد، بچوں کا والدین بننے کے بعد، اپنے بھائیوں کا بڑا بننے کے بعد، اگر تو سر جھکا کے ان سے ملے گا، ان سے محبت سے پیش آئے گا، ان سے پیار کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم تیری عزتیں بلند کر دیں گے۔ لیکن اگر ظلم کرنے والا ہوگا تو اس وقت کو
زمین کے تختے کو تمہارے پیروں کے نیچے سے نکال دیا جائے گا باہر۔ کوفے کا گورنر عبداللہ بن زیاد جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک پیش کیا گیا، اس بدبخت نے ایک چھڑی لے کر سیدنا امام حسین کے کٹے ہوئے سر پہ ماری، حضرت حسین کے ہونٹوں پہ ماری، اور نعوذ باللہ میں وہ الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہاں ایک بزرگ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سلمہ فرمانے لگا بدبخت رک جا، میں نے خود دیکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ انہوں نے خود کہا کہ باز آ جاؤ ظلم سے، اور پھر کیا ہوا؟ جس خلیفہ نے، بادشاہ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے شہید کیا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، میری مان لو، مجھے حکومت دے دو، وہ یہ سمجھتا تھا کہ صدیوں تک یزید زندہ رہے گا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ لمبی حکومت میں کروں گی، 4-5 سال میں، اکثر مورخین نے لکھا ہے 3 سال میں پوری یزیدیت کا بیڑا غرق ہو گیا، خود بھی مارا گیا، 5 بیٹے بھی مارے گئے، نام و نشان ختم ہو گیا اسی جگہ، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا یزید۔ کربلا کے میدان میں جب امام حسین کو شہید کیا، بچوں کو شہید کیا، بھتیجوں کو شہید کیا ان کے، اور جب اصحاب اہل بیت کو قیدی بنا کے لے گئے تو 3 دن تک تمام جنازے وہاں پڑے رہے، کسی کا سر کٹا ہوا ہے، کسی کے بازو کٹے ہوئے ہیں، تو قریب میں ہی ایک بستی ہے، کوئی چھوٹا سا قصبہ اس وقت میں ہوگا، وہ لوگ آئے وہاں سے، انہوں نے آ کے ان تمام شہداء کی قبریں وہاں میدان کربلا میں، جس کو آج گنج شہیداں کہا جاتا ہے، جہاں آج لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور سیدنا امام حسین کو جب تدفین کی گئی تو جنازے کے ساتھ گردن نہیں تھی، ان کے جو صاحبزادے علی اصغر، علی اکبر شہید چھوٹے، ان کو ان کے والد محترم کے ساتھ وہاں ان کی تدفین کی گئی۔ اور کئی جو یزید کے حامی ہیں بدبخت لیڈری کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے، نعوذ باللہ۔ میں ایک صاحب کو سن رہا تھا، کہنے لگے وہ یزید نے کہا تو تھا کہ اگر میں موقع پہ ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، یہ سیاسی بیان ہے، یہ سیاسی بیان ہے، بنا حکومتوں کے اشارے پر ظلم تو کبھی ہوا ہی نہیں، یہ سیاسی بیان ہے کہ جناب میں وہاں ہوتا تو اصحاب اہل رسول کا قتل نہ ہوتا۔ جب تیرے دربار میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لایا گیا، اس وقت کون سا اس سر کی تعظیم کی گئی ہے؟ اور اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے کہ 3-4 سال میں ہی سارا قصہ نپٹ کے ایک بندہ تخت پہ بیٹھ گیا، اس کا نام تھا مختار شقفی ابن زیاد، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر چھڑی ماری تھی، جو گورنر تھا کوفے کا۔ مختار شقفی نے تخت پر بیٹھتے ہی اعلان کیا، صرف 6 سال بعد، 6واں سال ہے، محرم کی 1 تاریخ ہے، اپنے جنرل ملک بن ابراہیم کو بھیجا، کہتا جا کے قاتلان حسین کے سر لے کے آؤ اسی دربار میں جہاں پر امام حسین کا سر تختری میں رکھ کے پیش کیا۔ عبداللہ بن زیاد جو کبھی گورنر تھا، میدان میں آیا 30,000 فوجی لے کے مقابلے کے، اور عاشقان حسین نے اسے شکست دی۔ کہاں؟ میدان کربلا میں جنگ کا ہوئی، اسی کربلا کے میدان میں 1 تاریخ کو شروع ہوئی، پھر رک گئی، 7 کو پھر شروع ہوئی، پھر رک گئی، پھر 10 محرم کو صبح شروع ہوئی، عین ظہر کے وقت، جس وقت سیدنا امام حسین شہید کیے گئے تھے، وہی وقت ہے۔ اور وہی عبداللہ بن زیاد جو کہتا تھا میں امام حسین سے ملنا نہیں چاہتا، نعوذ باللہ، وہی عبداللہ بن زیاد ہے۔ اور پھر مختار شقفی کی افواج کی تلواریں ہیں اور اس کی گردن ہے، وہ اتار کے
پر امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر رکھا گیا تھا. کوئی گورنری کام نہیں آئی, پھر کوئی یزید نہیں آیا ساتھ دینے کے لیے, کوئی چاندی کے سکے کام نہیں آئے, کوئی تخت کام نہیں آیا جن کی وجہ سے آل رسول کے اوپر ظلم کیا تھا.